السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ کیا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہم سب کو یہاں پر جمع فرما۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ ان صحابی رسول سے کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو وہ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نماز وغیرہ تو کچھ اعمال تو ایسے ہے نہیں، مگر میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے گواہی دی، اعمال تو میرے پاس نہیں ہے مگر میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے، یعنی آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اٹھائے جائیں گے، اسی کی گروپ میں رہیں گے۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، تو جیسی آپ کی محبت ہے ویسا آپ کو گروپ ملے گا۔ اور جو بندہ شیطان سے محبت، نفس سے محبت، مال سے محبت، اللہ کی نافرمان چیزوں سے محبت، دنیا سے محبت، تو وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محبت سے مراد کیا ہے؟ محبت سے مراد ان کی غلامی ہے، محبت سے مراد غلامی کو پیش کر دینا ہے۔ محبت کے مراد کیا ہے؟ اپنا ہر چیز، اپنا ہر وقت، ہر لمحہ ان کے حوالے کرنا، ان کی مرضی سے چلنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو دنیا کیا ہوگی؟ مومن کے لیے قید خانہ ہوگی۔ سرکار نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اور اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، ان کے دشمنوں سے محبت ہے، تو کافر کی زندگی ہوگی۔ کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ کیا ہے یہ دنیا؟ مومن کے لیے جو ہے نا قید خانہ کیوں ہے؟ کیونکہ قید خانے میں جو ہوتا ہے اس کی کوئی بھی مرضی نہیں ہوتی۔ انہیں صبح اپنی مرضی سے نہیں اٹھتا، رات اپنی مرضی سے نہیں سو سکتا، نہ بال اپنی مرضی سے کاٹ سکتا، نہ کھانا اپنی مرضی سے کھا سکتا، نہ کوئی اپنی پسندیدہ غذائیں کر سکتا۔ اس کو پورا مکمل وہ قید خانے کے جو آرڈرز ہے، قید خانے کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، جو گورنمنٹ ہے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کے حوالے ہو جاتا ہوں۔ مطلب وہ جو بولے ویسی کرنا پڑتا ہو، ان کے تابع ہو جاتا، ان کی اطاعت میں لگ جاتا انہیں، کہ انہیں اٹھو بولے تو اٹھتا، انہیں بیٹھو بولے تو بیٹھتا، انہیں جو کھاؤ، جو دیو، دال روٹی دیو یا نہ دو تو کھا لیتا، انہیں شکایت شکوہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے پوری کائنات، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہاں پر چل رہا۔ مومن دیکھتا یہ پوری کائنات تو میرے مولا کی ہے، انہیں دیکھتا یہ میری مرضی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے، میری مرضی ہے بھی نہیں، میری مرضی میں میرا نقصان ہے۔ ادھر کیا کرتا مومن؟ صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو وہ قید خانے کے جو پریزنر ہے اس کی طرح اپنے آپ کو مولا کے قانون کے حوالے کرتا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حوالے کرتا۔ وہ فکس کر لیتا اپنے آپ کو، صبح اٹھے تو یہ کرنا ہے دین کے تحت، شام یہ کرنا ہے، دوپہر میں یہ کرنا ہے، کام اس طرح کرنا ہے، معاملات اس طرح کرنا ہے، جاب اس طرح کرنا ہے، گھر کے کام اس طرح کرنا ہے۔ مطلب اس کی زندگی، اس لیے فرمایا سکا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اب فکس ہے ہونے مت۔ اور جب دنیا وہ قید خانہ والا قید خانے سے نکلتا ہے تو اس کا جب آخری دن ہوتا ہے، اس کو پوچھا جائے تو اس کو 20 سال کی سزا ہوئی مثال کے طور پر، تو اس کو پوچھے کیسا لگ رہا ہے، بولتے وہ آخری دن اس کو جو نا دل کو سکون ملتا اس کو۔ اسی طرح مومن بھی جب یہاں سے چلے جاتا ہے اس کو خبر میں اللہ تعالیٰ سکون دیتے، اس کو راحت دیتے، کیونکہ اپنی مرضی کو نہیں رکھا انہیں زندگی میں،
اپنی چاہت کو نہیں رکھا، اپنی خواہشات کو نہیں رکھا انہیں، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کو رکھا، صحابہ کرام کی چاہت کو رکھا، اولیاء اللہ کی چاہت کو رکھا۔ جب چاہت جس کے تابع ہم کر دیتے ہیں، ہماری محبت اس سے ہوتی ہے، تو دنیا مومن کے لیے خیر ہے اور کافر کے لیے جنت کیا ہے؟ اب یہاں پر جو ہم سمجھ رہے ہیں عیش میں لگ گئے، خواہشات میں لگ گئے، دین کو چھوڑ دیے، دنیا کی طرف بھاگ رہے ہیں، مطلب ہم سمجھ رہے ہیں ہماری جنت ہے، عارضی ہے یہ عارضی جگہ ہے۔ تو اس کے لیے جو سرکار نے فرمایا کافر کے لیے جو ہے نا یہ جنت ہے، دنیا کے لیے جو ہے نا دنیا میں مومن یا مومن جو ہے نا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ تو جیسا جس کی محبت ہوگی اس کے ساتھ، جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ بندہ اٹھایا جائے گا، وہ صحابی رسول کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہماری محبت، بولنا خلاصہ کلام یہ ہے کہ محبت ہماری کس سے ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے ان کا ذکر بھی زیادہ ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ان کی اطاعت بھی زیادہ ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے ان کے حوالے بھی زیادہ ہوتے ہیں، جس سے محبت ہوتی ہے ان کی مرضی بھی اپنی زندگی میں ہوتی ہے، اپنی مرضی کچھ بھی نہیں ہوتی۔ زبانی طور پہ محبت، وہ صحابی رسول اپنا جو ہے نا کوئی بھی عمل نہ رکھے، بولے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت کرتا ہوں، اپنی گواہی دی۔ تو سرکار نے فرمایا ہاں تم اگر محبت کرتے ہو تو جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ تو اٹھنا ہے ہم آپ کو دنیا میں، اٹھنا ہے نا، ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی جو ہے نا ایمان لانا ہے، موت پر بھی لانا کہ مرنا ہے، ہم کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں جانا ہے، وہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا جائے گا، وہاں بھی اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ رب ہے کون، تیرا رب کون ہے، وہاں بھی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی تو رب کا جواب دے سکے گا، محبت اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہوگی تو رب ربوبیت کا جواب دے سکے گا، دین کا جواب دے سکے گا، اور محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہوگی تو وہ تیسرے سوال کا بھی جواب۔ تو جیسا یا جس کی جو اطاعت ہوگی وہ ویسی محبت اس کی ہوگی تو ویسا وہاں پر اٹھے گا۔ تو ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ہم ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیا، اس کی مہربانی، ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم کر بھی نہیں سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا فیضان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بھی دے رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پہچان دے رہے ہیں، کیونکہ پہچانیں گے تو اطاعت ہوگی نا۔ جس کو آپ پہچانتے ہی نہیں اس کی اطاعت نہیں کر سکتے آپ، اللہ کو نہیں پہچانے تو اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی۔ اب مخلوق کی غلط پہچان ہونے سے مخلوق کی اطاعت کر رہے ہیں، کسی سے پیسے مل گئے تو اس کی اطاعت کر رہے ہیں، ارے میرے کو یہاں سے پیسے مل رہے ہیں، انہیں میری مدد کرتا ہے، انہیں میری حاجت پوری کرتا، تو اس کی اطاعت میں لگے، اب غلط بات دل میں آ گئی تو بندہ کیا کرا، اسی طرف مائل ہو گیا۔ اللہ کی جب جانتا پن آ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتا پن اور پہچان آ گیا تو بندہ کیا کرے گا، اپنے آپ کو حوالے کر دے گا، ارے کائنات کی جان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الوہیت جو ملنے والی وہ اللہ تعالیٰ سے ملنے، اللہ تعالیٰ میرا حاجت رہا، اللہ میرا مالک ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ میرا قریب ہے، اللہ تعالیٰ میرے کو دیکھ رہا، اللہ سے ہی میری ہر حاجت پوری ہو رہی، صبح اٹھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اٹھا رہا، رات سو رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اٹھا رہا۔ تو جیسا ایمان ہوگا، جو اس پر ایمان ہوگا ان کے ساتھ ہوگا، اگر ایمان اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہوگا، ساتھ ہوگا، جیسا ایمان بتائے تو محبت ان سے ہوگی، اور جس سے محبت کرتا ہے بندہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو ہمارے اندر سے دنیا کی جو محبت اور چاہت ہے وہ نکالنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنا ہے۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ جو دین لے کے آئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دین ہمارے کو زندگی میں لانا ہے، وہ دین سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور ختم نہیں کرنا ہے، وہ سیکھتے ہی رہنا ہے، سیکھتے رہنا ہے، پہنچاتے رہنا، سیکھتے رہنا، پہنچاتے رہنا، آپ کی جتنی بھی آپ کو جو ہے نا استطاعت اللہ تعالیٰ کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام کائنات بنی، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی تو تمام کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرتی ہے تمام کائنات۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک قدم کعبۃ اللہ میں لے کر جاتے ہیں، فتح مکہ کا دن ہے، کعبۃ اللہ میں لے کر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں چھڑی تھی، ایک مبارک چھڑی تھی، اور کعبۃ اللہ میں کیا ہے، ابھی بھی کعبۃ اللہ میں 360 بت ہے، 360 بت وہاں پر ہے، اور کعبۃ اللہ کے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک قدم اس کعبۃ اللہ میں لے کے جاتے ہیں، شرف بخشتے ہیں کعبۃ اللہ کو۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی اندر جاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک چھڑی ہاتھ میں رکھتے ہوئے کچھ الفاظ کو دہرا رہے ہیں، قرآن کا کچھ کلام دہرا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے، بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل کو مٹنا ہی ہے، یقیناً باطل کو مٹنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا حق آیا، بات یعنی فتح مکہ ہوا تھا، اسلام کو جیت ملی تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں بے شک حق آیا، حق کیا ہے؟ حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، حق کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، حق کیا ہے؟ اسلام ہے، اور باطل کیا ہے؟ باطل شیطانیت ہے، باطل کفر ہے، باطل بے دینی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر فرما رہے ہیں آیت پڑھ کے کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ مبارک سے وہ آیت پڑھتے پڑھتے ہر بت پر جو ہے نا اشارہ کیا، یہ فلاں، ہر بت پر اشارہ کرتے، جیسا ہی اشارہ کرتے ہر بت گر جاتا ہے،
360 کے 360 بت وہاں پر گر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم یہ معجزہ تھا. یہ تمام صحابہ کرام نے، مہاجرین نے، انصار نے یہ مظاہرہ دیکھا. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تک، مگر یہ معجزہ پہلے بھی دکھا سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ اللہ کا حکم تھا تو معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دکھایا. اور ایک خاص بات اس میں یہ کہ کعبۃ اللہ میں بت ہے، کعبۃ اللہ میں بت ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ مبارک کا دست اقدس کا جو نا کمال ہے کہ اشاروں سے کیا ہے بت گر گئے. اب ہم وہ شعر بھی پڑھتے ہیں نا، بت شکن آیا کہ سر کے بل بت گر پڑے، بت شکن آیا کہ سر کے بل بت گر پڑے. کعبۃ اللہ بھی کہہ رہا تھا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد خلف جو نا کعبۃ اللہ میں ہوئی تو وہ بت گر گئے. بت اشاروں پہ اپنے آپ کو قربان کر دی، حکم دیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گر جانا تو وہ اپنے آپ کو حوالے کر دیے. اب یہاں پر کعبۃ اللہ میں بت ہے، مگر یہ کئی سالوں تک بت ہے. اب اولیاء اللہ اچھی بات بتاتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں اتنے سالوں سے بت ہے، مگر کعبۃ اللہ کے اندر بت ہونے کے باوجود طواف بھی ہو رہا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، عمرہ بھی چل رہا، عبادتیں بھی ہو رہی. حالانکہ سامنے ہم بولتے ہیں کہ سامنے بت رہے تو عبادت نہیں ہوتی، حالانکہ سامنے ہی ہے، کعبۃ اللہ کے اندر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بتوں کو، ظاہری بتوں کو نہیں نکالا. کوئی بھی مسلمان ظاہری طور پر جو ہے نا بت کی پرستش نہیں کرتا. جو بھی انسان پرورش کرتا ہے اس کے اندر، دل کے اندر بت ہوتے. جیسا یہ کعبۃ اللہ کے اندر بت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، جو اصل چیز بتائی ہے، قلب سے بتوں کو نکالا. قلب میں جو میں پن ہے، قلب میں جو مخلوق کی غلط الوہیت پن بیٹھ گئی ہے، قلب میں جو حاجت روائی پن بیٹھ گئی ہے، قلب میں جو بیٹھ گیا مخلوق مالک ہے، مخلوق سے میں پل رہا ہوں، مخلوق میرا رزق ہے، مخلوق سے میرا رزق مل رہا، یہ جو بت ہے 360 سے بھی زیادہ بت ہے، 3600 4000 5000 جیسا بندہ جتنا کفر میں رہے گا اتنا جو نا بت اس کے اندر ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اصول جو دین کو، جو دین بتایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل سے بتوں کو نکالا. کعبۃ اللہ سے بت کو نکالا، دل سے بت کو نکالا. جب دل سے بت نکل گئے تو ان کی محبت، صحابہ کی محبت کیا ہے؟ جب دل سے نکل گئے تو ظاہر سے بھی مل گئی. تو اصل جو بت نکالنا ہے، اصل جو تربیت کا طریقہ ہے، سامنے سے بت کو نہیں نکالنا ہے. کوئی بھی مسلمان کرتا بھی نہیں سامنے، اندر جو بت وہ ہے وہ بت کو نکالنا، یہ ہمارے آقا کی تعلیم ہے. اور کیسا نکلے گا یہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت والا جو دین ہے وہ دین اس کے اندر ڈالنا. یہ دین آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان آیا. یہ کعبۃ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان تھا تو بت گر کے اپنے آپ کو حوالے کر دیے، گر گئے اپنے آپ کو حوالے. ہم بھی جب اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنی مرضی نہیں رکھتے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا فیضان دیتے ہیں، ہماری میں کو ہٹا کے، ہمارے اندر کی میں کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی میں کو، لا الہ الا اللہ اس میں رکھتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں رکھتے. تو تربیت کا جو دین کی جو نا تبلیغ کا جو اصول ہے، جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کرتے ہیں. پہلے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تزکیہ فرماتے ہیں، یعنی دل سے دنیا کی محبت نکالتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے. اس لیے اولیاء اللہ کے پاس ہم جاتے تو اولیاء اللہ ظاہری بتوں کی پرستش کوئی کرتا بھی نہیں. کیا کریں گے؟ اصل جو اندر بیٹھا ہوا ہے، اندر جو گندگی ہے اس کو صاف کرتے. اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جو جاتا ہے اس نے ایمان والا بھی بنتا، اعمال والا بھی بنتا. جو اولیاء اللہ کے پاس ادھر جاتا انہیں صرف اعمال میں لگا ہوا رہتا، اس کا دل ناپاک رہتا، اس کے دل میں کفر، شرک، نفاق اور نہ جانے حسد، بغض، نفرتیں رہتی. کیوں؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کے طریقے پہ نہیں. ہمارے جو اولیاء اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارث تھے، ان کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے دل سے بتوں کو نکالنا. دل میں جو بیٹھ گیا، جو مخلوق کی الوہیت پن بیٹھ گئی، جو حاجت روائی پن بیٹھ گئی، جو مخلوق پر بھروسہ، مخلوق پر توکل، مخلوق کا شکر، مخلوق سے جو مخلوق کی جو محتاجی ہے، وہ جتنے بھی ہزاروں بت ہمارے اندر بیٹھ گئے اس کو نکالتے اولیاء اللہ. اب جب یہ اس کو نکالتے پھر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اولیاء اللہ فرماتے یہ بن جاتا ہے. اب یہ مومن کا دل بن جاتا ہے. اور مومن کا دل کون سا ہوتا ہے؟ یہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہوتا ہے. مومن کی عزت کعبۃ اللہ سے بھی افضل. جب ایمان والے کی، وہ تو کعبۃ اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، یہ پتھر ہے. مگر انسان کا جو قلب، جب قلب سلیم بن جاتا ہے، یہ اللہ کا عرش بن جاتا، یہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے.
اب کعبۃ اللہ سے افضل اس کو بنانا، اس میں محبت جو غلط آ گئی اس کو نکال کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اس قلب کو قلب سلیم، سلامتی والا قلب، ساؤنڈ ہارٹ، پیور ہارٹ، گندگی سے پاک، نجاست سے پاک والا قلب اس کو بنانا ہے۔ کیسا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ذریعہ، تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ قرآن میں بتایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اپنے محبوب کو بھیجا، بڑا احسان کیا، تمہیں نشانیاں دکھاتے، تمہارا تزکیہ کرتے، تمہارا ظاہر باطن پاک کرتے، تمہیں علم دیتے، حکمت دیتے، قرآن میں ہی، قرآن میں فرمایا کہ طریقہ تربیت کا یہ ہے کہ ظاہر اور باطن پاک کرنا ہے، نشانیاں دکھانا ہے، علم عطا کرنا ہے، حکمت عطا کرنا ہے۔ آج پوری امت میں اکثریت کیا ہے؟ اس طریقے پہ عمل نہیں ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ہمیں اولیاء اللہ سے اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے کہ اولیاء اللہ سے جوڑا، تو ہمیں پتا چلا کہ یہ تربیت تو اصل یہ ہے، اصل ہمارا انجن جو جسم کے اندر جو انجن ہے، جو غلاظت ہے، وہ کچرا ہے، اس میں بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم سے نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ یہ قلب کو صاف کرنا، جب قلب جا کے کعبۃ اللہ بنتا، جب اللہ تعالیٰ اس پہ جب دیکھتا، اس لیے اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک ہمارے جسموں کے چمڑیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو دیکھتا۔ یہ ہمارے آقا کی سیرت کا یہ اہم حصہ ہے جو لوگ بتا کے چلے جاتے، مگر اصل یہ اولیاء اللہ کے پاس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کا اصول، تربیت کا طریقہ، تربیت کی سنت کیا ہے؟ پہلے قلب سے ناپاکی، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ، دنیا کی شہوت، اس سے نکلنا، یہ نکلے گا تو پھر اس کو نماز دے دو، یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال صحابہ کو نکالا ان کے دلوں سے، جب ان کے سامنے نماز پیش کری، جب ان کے سامنے روزہ رکھا پیش کیا، جب ان کے سامنے جو بھی عمل رکھتے، مال لاؤ بول کے حکم دیتے، سارا کا سارا دے دیتے، سارا کا سارا کو نچھاور کر دیا، آپ کا ہی ہمارا کیا، یہ سب آپ کا ہے، کیوں؟ ان کے اندر محبت نہیں تھی، اس کی بے چینی نہیں تھی جب دے دیتے تھے، ان کو یقین تھا یہ مولا کا ہے، مولا لے لیا، مولا کا ہے مولا، اور خوشی ہوتی تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دے دیتے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حوالے کرتے، حضرت عمر فاروق دے دیتے، حضرت علی رضی اللہ عنہ حوالے کرتے، تب ہر صحابی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا جا کے دے دیتے۔ پہلے حالت یہ تھی، محبت تھی مال سے، مال کا بت تھا، 360 کے 360 بت، ایک ایک حاجت روائی پن کا بت بنا لیے، یہ پانی کی حاجت پوری کرتا ہے، یہ سورج کی حاجت پوری کرتا ہے، یہ جو نا میری پیاس بجھاتا، ایک ایک بت کا ایک ایک حاجت ایک ایک بت کے بعد رکھتے ہیں وہ لوگ۔ مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی الہ کی دعوت دی تو طریقہ کیا اختیار کیا؟ پہلے ان کے دلوں میں ان کو نشانیاں بتائیں، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، کلمے کی دعوت دی، تو پہلا کام کیا ہے؟ کلمہ پیش کرنا۔ تمام انبیاء علیہ السلام پہلے کلمہ پیش کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہے، یہ ایمان لاؤ۔ وہ ایمانی کلمے کا جانتا پن ہونا، اسی سے ہی تزکیہ نفس ہوتا، اسی سے ہی تصفیہ قلب ہوتا، اسی سے ہی تجلی روح ہوتا، اور اسی سے ہی تمنی نور ہوتا۔ یعنی یہ جسم، قلب، روح، نور جو بھی اس میں چمک پیدا ہوگی، اس میں جو ہے نا بندگی کی خوشبو آئے گی، وہ کیسا آئے گی؟ وہ کلمہ طیبہ سے آئے گی، نورانی کلمے سے آئے گی، ازلی کلمے سے آئے گی۔ تو یہ کلمہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے کلمے کا علم، کلمے کا علم، کلمے کے علم سے کیا ہوتا؟ ہمیں اپنی پہچان ملتی، ہمیں مولا کی پہچان ملتی، ہمیں بتاتے کہ تیری پہچان کیا ہے، تو کتنا محتاج ہے، کہ کتنا حاجت مند ہے، کیونکہ تو ازل سے محتاج، تو ازل سے مجبور، تو ازل سے مردہ، تیری حقیقت تو یہ ہے۔ ہمیں اپنی حقیقت سے آگاہ کراتے اولیاء اللہ، اولیاء اللہ حقیقت سے آگاہ کر کے ہمارے دل کو پاک صاف کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیتے۔ اب تیرا کیونکہ قلب صاف ہو گیا، اب حوالے ہو گیا، تو طریقہ کیا ہے؟ پہلے دل کی صفائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں، کعبۃ اللہ ہے اور بت ہے، مگر پہلے عبادتیں ہوتی تھی، طواف ہوتی تھی بول کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا؟ اندر کے بت کو نکالا، پورے صحابہ کے اندر کے بت نکالا، تو ان کو سامنے کا بت تو کوئی پرابلم تھی نہیں، آگے توڑ دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے۔ اور کعبۃ اللہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، پتھر ہے مگر فرمایا، اے کعبۃ اللہ تو کتنا پاک ہے، تیری عزت کتنی احترام والی، تو کتنا احترام والا ہے، تو کتنا عزت والا ہے، لیکن مومن کی عزت اور احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ مومن کی جو احترام ہے اللہ کے پاس، مومن کی جو عزت ہے اللہ اور اس کے رسول کے پاس، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ ہم مومن بول تو ایک چھوٹی موٹی چیز سمجھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، انہیں اس کا مقام اللہ اور اس کے رسول کے پاس یہ نا، ایمان والے کے پاس، جو ایمان والا کون؟ جو اللہ پر یقین کرتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین کرتا، جو شک نہیں کرتا، جس کا دل قلب سلیم ہے، جس کا دل صاف، ہر کدورت سے، ہر ناپاکی سے پاک، وہ ایمان والا، وہ ایمان والا، وہ اللہ پہ، اللہ رب ہے بول کے یقین کرنے والا، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پر اپنی جان مال ہر چیز قربان کرنے والا، وہ ایمان والا، سرکار فرمان کا اے کعبۃ اللہ تجھ سے بھی افضل وہ مومن ہے۔ تو وہ مومن کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، تو وہ مومن بننے کے لیے پہلے ہمارا کام کیا ہے؟ پہلے ہمارا تزکیہ نفس ہونا، یعنی تزکیہ نفس کیا بولتے ہیں؟ نفس کی پاکی ہونا۔ نفس پاک کیسا ہوتا ہے؟ یہ قلب کے اندر جو گندگی بیٹھ گئی ہے
اس کو جو ہے نا ایک ڈاکٹر کے حوالے کر دینا پڑتا، یعنی ایک اولیاء اللہ کے، ایک اللہ کے ولی کے حوالے کر دینا پڑتا کہ دیکھو میرا قلب ہے، وہ ہمارا علاج کریں گے، ہمیں طریقہ بتائیں گے، ہمیں ذکر دیں گے، پھر ہمیں فکر دیں گے، ہمیں شغل دیں گے اور ہمارے عمل میں لگا دیں گے۔ تو طریقہ یہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں، تو بات اللہ تعالیٰ دیکھو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری سنتیں کیا ہے، باطنی سنتیں کیا ہے۔ تو کعبۃ اللہ میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بت جو ہے نا گر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور باطل مٹ گیا، یقیناً باطل کو، جھوٹ کو مٹنا ہے۔ تو ایمان آیا، اسلام آیا، کفر مٹ گیا، شیطان مٹ گیا، گندگی مٹ گئی، بت گر گئے، تو کعبۃ اللہ جو ہے نا پاک صاف ہو گیا۔ تو اسی طرح سے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دل کو بھی اندر سے جو بت بیٹھ گئے ہیں ہمارے، جو جاب کے بت ہو، بزنس کے بت ہو، ماں باپ کے بت ہو، اس کو نکالنا ہے، اس کو نکال کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا یہ ایمان ہمارے اندر ڈالنا ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جو ہے نا نکل رہا تھا، میں دیکھتا ہوں کہ راستے میں نباتات ہے، جھاڑ وغیرہ ہے، اور راستے میں پتھر ہے، جس پتھر اور جس جھاڑ کے سامنے سے ہم گزرتے، میں اپنے کانوں سے آواز سنتا، وہ لوگ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے حالانکہ ان کے پاس خلوے سلیم دیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پہچانتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہے، اور وہ بے جان ہے، مگر وہ ان کو قدر ہے یہ نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سلام کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سلام کر کے اپنی سلامتی لے رہے ہیں کہ ہمیں سلامتی مل جائے، تو سلام کر رہے ہیں، ہم پتھر سلام کر رہا، جھاڑ سلام کر رہے ہیں، اور کئی جاندار اور بے جان چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں۔ آج ہم بولتے ہیں کہ بھائی سلام کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیسا سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا اپنا ہمارا کو ایک فون پہ یقین ہے، ہم یہاں سے بات کریں تو آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ہم وہاں پر کال کریں تو اتنی دور ہماری آواز جاتی، ہم بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسا سنتے، ہم بولتے ہیں اللہ کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی آواز کو سنتے۔ ہم جو سلام کرتے ہیں، یقین سے سلام کرنا، ہمارے آقا ہمارے سلام دیتے، ہمارے آقا ہمارے سلام کا جواب دیتے، ہمارے آقا ہمیں سنائی نہیں تھا کیونکہ ہمارے دل میں وہ بصیرت نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں وہ بصارت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر بے جان چیز بھی سلام کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں بھی سن رہا ہوں کہ پتھر کہ جھاڑ ہمارے آقا کو سلام کریں، تو کیسا آپ کے دل میں ایمان کا اضافہ ہو، کیسا آپ کے اندر محبت کیسی بڑھی ہوگی، کیسا آپ کے اندر ایمان جو نا غلامی میں کیسا اضافہ ہوگا۔ تو ہمارے اندر بھی جب ہم یہ سیکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، تو ہمارے اندر بھی محبت، ہمارے اندر بھی غلامی، ہمارے اندر بھی اتباع، ہمارے اندر بھی اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھنا، جیسا ہمارے آقا بتائے ہم اس کو اپنے آپ کو ڈھال لینا، اپنے آپ کو شیپ کر لینا، اپنے آپ کو شیپ کر لینا، جیسا ہمارے آقا بتائے ویسا حوالے کر دینا۔ تو سلام کر رہے ہیں، پتھر سلام کریں، آج ہم پتھر سے بدتر ہو گئے، ہم حالانکہ ہم نماز میں، ہر نماز میں بغیر سلام کے ہماری نماز نہیں ہوتی، السلام علیکم یا ایھا النبی پڑھتے ہیں ہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ اب اللہ کا حکم ہے کہ نماز کو قائم بھی کرنا ہے، نماز قائم کرنا مطلب اب یہ نماز پڑھ لیے، اب اس کو قائم کرنا، اس کو جاری رکھنا، اس کو کنٹینیو کرنا، تو سلام بھی نماز کا حصہ ہے، اب یہ سلام کو بھی ہم کنٹینیو کرنا۔ ہم کو کیا بتایا اولیاء اللہ، نماز کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے منورہ کی طرف رخ ہو گیا، ہمارے اولیاء اللہ بتایا کہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنا، ہر نماز کے بعد سلام عرض کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نور خدا، ہم سلام کرنا، ہم محتاج ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے جواب کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام اگر ہم پر آ جائے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، لیکن ہم کو یقین ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا سلام سنتے، ہمارے سلام کا جواب دیتے، اور یہ مومن کا عمل ہے، مومن کرتا ہے یہ سب، منافق یہ عمل نہیں کرتا، منافق یہ عمل کرتا۔ تو جھاڑ نباتات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں سلام کر رہے ہیں، اور نہیں کر رہا تو آج وہ کلمہ پڑھنے والا، زبانی کلمہ پڑھنے والا مسلمان بول رہا سلام کی ضرورت نہیں ہے پڑھ رہا، حالانکہ ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ درود و سلام بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجو۔ تو حکم ہے اللہ کا، حکم ہے اولیاء اللہ کا، حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، درود کی فضیلتیں بہت ہیں، سلام کی فضیلتیں بہت ہیں۔ تو درود و سلام زندگی کا حصہ نہ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، یہ روح کی غذا ہے، یہ روح کی غذا ہے جو نا، یہ جو تمام پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کیا رکھے، درود شریف میں رکھے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے ہمیں کیا دیا، 500 مرتبہ درود شریف دیا گیا ہے کہ ہم اب ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ آ رہا ہے تو خوب ہم محبت کے ساتھ ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، نعت شریف کے ساتھ، صلاۃ و سلام کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کا جو ہے نا دیدار کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھنا، درود و سلام پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے ساتھ، اور سمجھتے ہوئے اس کا علم، درود شریف کا علم حاصل کرتے ہوئے
جو ہے نا لا الہ الا اللہ کے تحت وہ درود شریف کو جو ہے نا پڑھتے رہنا ہے، اور تصور کرنا ہمارا سلام ہمارے آقا سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ ہمارا سلام کو پہنچ رہا، ہمارے درود و سلام کو پہنچ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر، جو احد پہاڑ ہے، احد پہاڑ کیا ہے، ہم مدینہ منورہ آتے ہیں، وہ پہاڑ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا، وہ جنتی پہاڑ کہتے ہیں اس کو، خوبصورت پہاڑ ہے، مطلب وہاں گئے تو ایک عشق کی فیلنگ آتی، محبت کی فیلنگ آتی، وہ منظر ہی الگ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف فرماتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پہاڑ میں ہلچل آ گئی، انہیں جھومنے لگا، انہیں وجد میں آ گیا، انہیں جھومنے لگا، انہیں سرکار دو دیکھو نبی کی آمد ہوئی، وہ پہاڑ محبت والا پہاڑ ہے، محبت کرتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ پہاڑ نبی کی آمد پہ خوش ہو رہا ہوں، جھوم رہا ہوں۔ اور آج انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آنے والا ہے، ہمارے کو خوشی نہیں ہے، ہر ہماری اولاد کی برتھ ڈے خوشی ہوتی، آفس میں باس کی برتھ ڈے خوشی ہوتی، آفس میں کسی کی برتھ ڈے خوشی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد، ابھی ایمان جو ایمان جس کا نہیں ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میلاد آتا ہے، کسی کو جو نا پریشانی ہو جاتی، وہ پتھر دیکھیے آپ، پہاڑ دیکھیے، اس کی خوشی دیکھیے، میرے آقا تشریف فرما ہے، خوشی سے ٹھکانا نہیں رہا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، خوشی کو ظاہر کر رہا اور ہلنے لگا، جب ہلنے لگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پیر کو اس پر مارا، اپنی قوت سے اس کو مارا اور کہا، اے احد، تیرے اوپر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے، ٹھہر جا۔ تو جیسا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو وہ پہاڑ ساکن ہو گیا، وہ پہاڑ خاموشی اختیار کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کو بھی سناتے، جب جس سے بلانا ہے اس کو بھی بلانے لگاتے، جب جس کو سنانا ہے اس کو بھی سنا۔ تو پہاڑ کیا ہے، جھوم رہا محبت میں، اور ہماکو کچھ بھی جھوم نہیں کہ ہمارے آقا ہے، ہماکو یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہوا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ہمارے کو احساس دلایا کہ یہ اللہ کی پہچان دی، اللہ کا پتہ دیے، اللہ کی معرفت دیے، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ کا دیدار کر کے بتا کہ اللہ کیسا الہ ہے تو کیسا ہے، اور میں رسول ہوں تو کیسا، اپنی پہچان بھی دیے، اور اپنی پہچان بھی دیے، اللہ کی پہچان بھی دی، اپنے غلاموں کی بھی پہچان دیے کہ میری پہچان حاصل کرنا ہے، میرے جو رب کی پہچان حاصل کرنا ہے تو پتا کیا، اولیاء اللہ کے پاس جانا۔ ایسے آقا کا میلاد آ رہا، اور حقیقت میں تو کیا بولتے اولیاء اللہ، ہر دن ہم یہ خوشی منانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، بڑا احسان ہے، قرآن میں فرماتے ہیں کہ مومنوں پر ہم نے بڑا احسان کیا، کہ جو نا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر بڑا ہی احسان فرما، کہ اللہ کا احسان ہے یہ، احسان کا کیا کرنا، احسان کا احساس کرنا، کیسا احساس کرنا، کہ ان کی غلامی میں اپنے آپ کو حوالے کرنا، ان کی محبت میں، ان کے ذکر میں، درود و سلام میں، اور جو تعلیمات دیے اور جو طریقہ بتایا ہے، جو خوشخبریاں دیے اور جن چیزوں سے منع کیا اور جن چیزوں کو کہا کرنے کا، تو محبت والا کیا کرتا، فوراً اس کو اٹھا لے، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی بات سننا ہی نہیں۔ یہ محبت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول، ہر چیز سے پیاری رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر چیز سے پیاری رہنا۔ ابھی کب آئے گا ہمارے اندر، میرے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر کب آئے گا، ایمان ہمارے اندر آنا، پہچان ہمیں ہونا اللہ اور اس کے رسول کی، دین کی سمجھ بوجھ ہمارے اندر آنا۔ جتنا ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے جو بندہ میری راہ میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے میں راستے آسان کرتا ہوں۔ تو ہم کس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اگر ہم دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کی پہچان کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کے لیے، جانتے پن کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہمارا راستہ آسان کرنے والا، اس کا وعدہ سچا، وہ سچا، اس کے نبی سچے، اس کا دین سچا۔ اگر ہم کوشش کر لیتے ہوئے یہاں سے چلے جائے تو ہمارا مقصد پورا ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ ان مقصد پورا کرنے والوں میں ہمیں اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شان، کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ایک ماں باپ، بچہ غلطی کرتا ہے 10-20 بار غلطی کرتا ہے، اور ایک بار جو نا غلطی سدھار لیتا ہے تو ماں باپ اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہمارا رب ہے، اور ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ امت ہے جس میں آنے کے لیے ہر نبی تڑپے، ہر نبی کا رشک تھا، نبی کا، کیونکہ مومن رشک کرتا، منافق رشک نہیں کرتا، منافق حسد کرتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن رشک کرتا۔ تو پچھلی امت کے جو ایمان والے تھے وہ رشک کر رہے ہیں، کاش ہم بھی وہاں پر رہتے۔ رشک کیا ہوتا ہے، حسد نہیں ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، کاش ہم بھی نبی کی غلامی ہوتے، کاش ہم بھی ان کی اطاعت کرتے، وہ امت دی، اور ہم گناہگاروں کو بغیر مانگے یہاں پر پیدا کر دی، اور ہمارا کو احساس نہیں ہے کہ ہم
اتنی خوبصورت امت، اتنی پیاری امت اور اتنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہم کو احساس ہی نہیں. ہم بول رہے نا ارے ہاں بھائی امتی ہے، ایزی لے لے کے بولتے رہے، مگر ہم بہت خوش قسمت ہے، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. ہم یہ احسان جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا اس کا احساس کر لینا. یہ احساس ہی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ کدھر کی ادھر ادھر پڑے ہوئے رہتے ہم، کفر میں، شرک میں، نفاق میں ادھر ادھر پڑے ہوئے رہتے. لوگوں کی جو نا لاتے کھائے ہوئے ہوتے، دنیا کی محبت میں، دنیا کے کچرے میں ادھر ادھر پڑے ہوئے رہتے. تو کیا خلاصہ کلام کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا طریقہ کیا ہے کہ تزکیہ نفس کرنا ہے. پہلے اندر سے بتوں کو نکالنا ہمارا کام ہے. ہمارے اندر جو بیٹھ گیا ہے، جو مخلوق کا خوف، مخلوق سے امید، جو ہم لگا بیٹھے ہوئے، جو لگاؤ، جو محبت ہم کو لگ گئی کہ اس کے بغیر میرا کام نہیں ہوتا، جاب کے بغیر میرا کام نہیں ہوتا، پینشن کے بغیر میرا کام، جو بیٹھ گیا غلاظت ہمارے اندر، اس کو دین کے ذریعے نکالنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ذریعے نکالنا. کہ میلاد کا مقصد ہی کیا ہے کہ ہمارے اندر سے میں نکل جائے، ہمارے اندر سے غلاظت نکل جائے. یہی میلاد کا مقصد ہے. یہ اس کے علاوہ کچھ اور مقصد ہے تو وہ ہمارا اپنا مقصد ہے، مگر اصل جو مقصد ہے باطن کی صفائی، کہ ہم باطن صاف کریں، اللہ کو پہچان لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لے، الوہیت کی تصدیق ہو جائے، رسالت کی تصدیق ہو جائے، اور ہم بھی صلاۃ و سلام پڑھنے والے بن جائے، ہم بھی وہ پتھر نباتات سے بھی بہتر بن جائے، انسان بن جائے. انسان کا مرتبہ اعلیٰ ہے. انسان بن کے انسان کا سلام الگ ہوتا ہے، انسان کا درود الگ ہوتا ہے. وہ انسان ہم بن جائے، یہ دل کو صاف کرتے ہوئے. آخر میں مولا سے دعا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا مولا بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اس پہ جو غلطیاں ہوگی معاف فرما. اللہ ہمارا ظاہر اور باطن پاک صاف کر دے مولا. تیرے محبوب کی محبت، تیرے محبوب کی غلامی عطا کر. ہمارا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر سے نور ہی نور عطا کر مولا. ہمارا ظاہر باطن نورانی فرماتے مولا. جتنے بھی اس میں جتنے بھی غلطیاں ہوں گی اپنے فضل و کرم سے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں معاف فرما مولا، قبول فرما لے مولا دعاؤں کو. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.